अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आप सबको रमज़ान का पहला अशरा मुबारक हो। रमज़ान मुबारक में हर साल जो है महंगाई की वजह से अवाम की कमर जो है वो बुरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस वक्त दो चैलेंजेस दरपेश हैं, कोरोना का एक चैलेंज, दूसरी जानिब महंगाई। ये दोनों चैलेंजेस जो हैं अवाम के लिए बहुत सख्त हैं। एक जगह पर जहाँ हमने देखा कि लॉकडाउन का फैसला पहले एक सूबे से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पूरे मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हुई, कुछ लोगों ने कर्फ्यू को डिफ्रेंशिएट किया लॉकडाउन से, और बहुत सारे ममालिक में जो है इसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है पाकिस्तान से। हमें ये देखना होगा क्या हम भी वही स्ट्रैटेजीज फॉलो करें, क्या कौन सी स्ट्रैटेजीज हमारी लॉकडाउन के दौरान मिसिंग थी और अब हम कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा को ओहदे से हटा दिया गया है, इसकी क्या वजह है, इस पर कुछ बात करेंगे। और जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 18वीं तरमीम आइन में, उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। आखिर क्यों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बातचीत नहीं करना पसंद करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और क्यों इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तरफ से वफाक की तरफ जो स्टांस हम देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होनी है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, अभी भी अमेंडमेंट्स होनी है, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है ना इस पर कोई बात हुई और ना ही इसके ऊपर कोई बात होगी। आखिर क्यों ये एक टैबू सब्जेक्ट बना दिया गया है। एक तरफ जहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाती है प्रोविंसेस को इसी 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, उसी के ऊपर बात क्यों नहीं करना चाह रही कोई एक स्पेसिफिक जमात। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ सबसे पहले आरिफुल्लाह जदून साहब मौजूद हैं हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं राव इमरान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुसरत न्याज़ी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। मैं आगाज़ करूँगी आपसे और जानूँगी कि आरिफ साहब क्या वजह है फिरदौस जो आशिक अवान साहिबा हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया, इसका बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न तो ये मामूल की चेंजिंग है। इससे पहले भी कई दफ़ा हमारे वज़ीर इत्तलात चेंज हुआ है। पहले नईमुल हक मरहूम साहब था, उसके बाद फवाद चौधरी साहब था, तो जाहिर सी बात है चेंजिंग होती रहती है और ये मामूल का हिस्सा समझे आप। तो इसमें कोई इसमें खास बात नहीं, आप ये कह रहे हैं कोई खास उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है किसी भी किस्म के, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन या लिटिगेशन नहीं हो रही, या फिर कोई ऐसा मामला नहीं है इस वक्त जो कि क्वेश्चंस रेज करे? इन्वेस्टिगेशन तो सियासी जो वर्कर्स है उसके ऊपर 24 घंटे होती है, वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी वो नहीं है, मामूल की चेंजिंग है। इससे पहले भी, और ख़ान साहब जो है ख़ुद अपनी टीम को चेंज करता है और टीम को लेके चलता है। अब ख़ान साहब के फैसले हैं, पूरी पार्टी को मंजूर है और हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। चलें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अगर हम आते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं पूरे मुल्क में जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है? एक नई टर्मिनोलॉजी हमें सुनने को मिली, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? हम तो सेटिस्फाइड है। देखो, ख़ान साहब ने शुरू दिन से कहा था, ख़ान साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन हो, सख्त लॉकडाउन हो, ताकि आवाम बच जाए इन वबा से। लेकिन जहाँ तक हमारी पाकिस्तान का आप देखें कि 2 से 2.5 करोड़ वो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, जो दिहाड़ीदार तबका है, तो अब अगर लॉकडाउन ऊपर जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपनी स्मॉल इंडस्ट्री को ले, जहाँ पे लगे कि यहाँ पे जो है हम काम को जारी रख सकते हैं तो वहाँ पे जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आगे भी जो है बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश है, और जो कोरोना का वबा है इससे निपटने का जो है हुकूमत पाकिस्तान जो फैसले कर रही है, आवाम को उसका साथ देना चाहिए। और स्पेशली जो मैं बात करूँगा कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, कि सिंध में तो लॉकडाउन आप सबके सामने सबसे पहले लगा, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रही है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, वही अनिल कपूर वाला जो फिल्म का सीन है वही दोहराया जा रहा है, लेकिन उस पर जाके कहीं पे कोई अमली कार्रवाई कहीं पे नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये जो सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन स्टार्ट किया उनकी स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं थी, उन्होंने लॉकडाउन तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जिस तरीक़ाकार से लेकर चलना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया सिंध हुकूमत ने। तो अब कैसे देखते हैं आप उसको? देखो, नादर शाही तो नहीं चलेगा ना कि कुल जा सिम बन जा।
پورے ملک کو پورے صوبے کو آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا, بند کر دو بھائی, ہم بھی چاہتے بند ہو جائے, ہم سب پورے عوام بند ہو جائے, لیکن جہاں پہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, عوام کو راشن, یہاں پہ تو بھاشنیں دی جا رہی ہے لیکن راشن کہیں پہ کوئی نظر نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اب کرنٹلی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات چیت ہو رہی ہے, کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ یہ بالکل نہیں. خاص طور پر پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں کہ محترمہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو حالات کے مطابق یا ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا, بلکہ ان پر کچھ ایسی چیزیں ثابت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو گھر بھیجنا پڑا ہے. ان پر اشتہارات کی مد میں جو میڈیا کا سرکاری اشتہار تھا اس پر 10% کمیشن لینے کا الزام ہے. اچھا, یہ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینر میں بھی انہوں نے کچھ کام کیے تھے. بالکل کیا تھا, اور یہ خان صاحب کو معلوم تھا. اچھا, جب وہ انہیں گود لے رہے تھے تب بھی احساس تھا. دوسری جانب ہم اگر یہ دیکھیں کہ 10% کمیشن کی بات ہے, تو اس کے علاوہ جو سرکاری ادارہ ہے ہمارا پی ٹی وی, اس کے اندر اپنے میرٹ سے زیادہ بھرتیاں کرنا بے تحاشا. اور بھرتیاں تو وہی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی, اگر ہم بات کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے سے چلے آئے ہیں. ایون میرٹ تو کراچی میں تو دیکھا ہی نہیں جاتا. وہ پروڈیوسرز جو میرٹ کے اوپر ہیں یا پھر وہ اینکرز جو کہ ایک ینگسٹرز کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ پراپرلی گریجویٹس ہیں جرنلزم کے, ان کو وہاں پہ کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا. تو یہ بات تو کیٹیگوریکلی درست نہیں ہے, لیکن نہیں مل سکتا. جو پرسنٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ایلیگیشن ہو سکتا ہے. تو ہم نے تو اس میں اپنی پریکٹیکلی خود نہیں دیکھا کہ کیا کراچی اسٹیشن میں ایسا ہوا ہے. مزید باقی لاہور اسلام آباد میں اگر ہوا ہوگا تو ہمارا کیٹیگوریکلی ہم نے اس کو نہیں دیکھا اس چیز کو. یہ منظور نظر صحافی اگر ہو تو اس کو کیوں نہیں موقع ملے گا؟ لازمی ملے گا. لیکن منظور نظر تو وہی صحافی ہے نا جو مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو کو توڑ مروڑ کر ان کے الفاظ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بیان کر کے پورے ملک میں جو ہے ایک شر پھیلا رہے ہیں. دیکھیں میڈم, یہ محترمہ کا جو معاملہ ہے ان کا پہلے تو تعلق معلوم کیا جائے کہ وہ کس جماعت سے آئی ہے. میں اندر سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری ہی قیادت عمران خان کے علاوہ بہت کچھ نظر آتی ہے اس فیصلے سے. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے موجود ہیں, دوسرے جماعتوں سے آئے ہوئے جو تحریک انصاف کے لوگوں پر مسلط کر دیے گئے. اس کے بعد جو ان پر مسلط ہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں. وہی بیوروکریسی کے لوگ جس کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر عمران خان صاحب للکارتے تھے, ان کی تبدیلی کے دعوے کرتے تھے. آج ان کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں وہ ان کی وردیاں تو بن گئی ہیں, لیکن ابھی تک ان کو وہ ڈیوٹیاں بھی نہیں دی گئی. وہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا تھا وہ عوام میں دیا جا سکتا تھا. جس طریقے سے ابھی آپ نے سمارٹ لاک. لیکن سر اگر ہم بات کریں فنڈز کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا. جب بھی فنڈز کی بات آئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر اگر کوئی فنڈنگ ہوئی ہے تو ہم نے اس کا رزلٹ ان ٹرمز آف کانسیکوینسز ضرور دیکھا ہے. ایک ہمیں پروڈکٹیو رزلٹ سامنے ملا ہے. جس طرح شوکت خانم یا پھر کوئی ڈیزاسٹر کی کوئی بھی سچویشن ہو تو وہاں پر لگتا ہے لیکن جو یہ جو آپ بتا رہے ہیں فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی, یہ انڈر دا ٹیبل اگر اس قسم کی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں, ان کی ٹیم میں سے کچھ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اب سیریسلی کوئی ایکشن لیا جائے گا اس پر؟ بالکل ایسے ہی ایکشن لیا جائے گا جس طریقے کے 25 اپریل گزر چکی ہے ابھی. وہ معاملہ لٹکا دیا انہوں نے جو چینی اسکینڈل کا تھا. اچھا, جس طرح عبدالعلیم خان صاحب کا تھا, ان کو وہ لٹکا تو نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ لٹکتا ہی چلا جائے گا. وہ لٹکتا ہی چلا جائے گا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. اگر لٹکانا ہی ہوتا تو پھر وہ انیشل رپورٹ کیوں آتی؟ بالکل آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے ماحول کی تبدیلی ہوتی ہے. میں آپ کو تحریک انصاف کے حکومت کے متعلق بتا دوں, یہ کرونا کی مرہون منت ہے جو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے. اگر آپ اس ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب کے قائد وزیر اعظم بننا ہے تو وہ انکار کر دیں گے. اگر مسلم لیگ نون کی طرف آئیں وہ بھی انکار کر دیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کرونا کا معاملہ وہ یہی فیس کریں. ٹھیک ہے, یعنی یہ تو چیلنج ہے نا ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے. مسرت نیازی صاحبہ, آپ کیا کہیں گی, کیا لٹیگیشن جس طرح فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے اوپر کہہ رہے ہیں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی, کچھ لٹیگیشنز کی اگر ان کے اوپر بات آتی ہے تو کیا وہ کلیئر ہو پائیں گی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ان کے اوپر اسی قسم کی لٹیگیشنز تھیں وتھ ریگارڈ ٹو ٹرانسپورٹ ڈومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوینا دیکھیں, ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں, بڑی کلیئر بات ہے کہ اسی قسم کی ایلیگیشنز اور اسی قسم کی باتیں
علیم خان صاحب کے ساتھ بھی تھی اور انہیں سینئر وزیر ہونے کے ناطے ہٹا دیا گیا اور اب پتہ نہیں ایک دم وہ کتنے دودھ سے دھل گئے, دیکھیں دودھ سے دھل گئے, دوبارہ وہی جو ہے نا سینئر صوبائی وزیر بن کے دوبارہ آ گئے. تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا کیا ان کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ تمام کے تمام لوگ جو ہے نا ان کے گود لیے ہوئے لوگ ہیں, ان کی اپنی لوگ تو پہلے تو یہی خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ جی میرے پاس تو اتنے لوگ موجود ہیں اور مجھے ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کے لوگ لینے کی. تو سارے کے سارے لوگ ان کے مجھے بتائیں, اب وہ سارے کے سارے جو 200 ایکسپرٹ تھے وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. اسی طرح سے فردوس عاشق اعوان کیا ان کی تقریباً جو نا میں کہتی ہوں 80% کابینہ جو ہے نا ان کی اسی طرح کی. تو کیا اب ان کے اوپر ثبوت سامنے آئیں گے اگر واقعی جنرلی انہوں نے کچھ کیا ہوگا انڈر دا ٹیبل؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ ان کے اوپر ثبوت وہی والے ہیں جس طرح ابھی آپ کے سامنے 25 اپریل گزر گیا, وہی اسی طرح سے آئے گا. لوگوں نے اپنے دور میں کیوں فردوس عاشق دوسری بات صاحبہ کو کھلی چھوٹ دی میری بات پاور کو مس یوز کیا؟ دیکھیں اس وقت بھی انہیں ہٹایا گیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب دوبارہ گورنمنٹ اگر آتی ہے فرض کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہیں وہ تو ہوا کا رخ دیکھ رہی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں خان صاحب تو وہ ان کے ساتھ چل پڑی ہے. تو خان صاحب کو پتا تھا کہ جو تھکے ہوئے ہیں جن کو دوسری پارٹیوں نے دھتکارا ہوا ہے وہ ان کو آپ لے رہے ہو. تو اس طرح کی ظاہری سی بات ہے, ہم نے نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے انہیں کیا رکھا ہوا تھا. یہ پیپلز پارٹی سے لے کر آئے مختلف تنظیمیں کے جمع, چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کی, میجورٹی تو پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اگر وہ اتنے برے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں تو انہوں نے اتنے اچھے منصب پہ انہیں کیوں رکھا؟ یہ کوسچن مارک ہے ان کے لیے. مسرت, ان کی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ان کے پہلے جو ان کے اوپر آپ لوگوں نے یہ ایلیگیشنز جو لگائے تھے اس کے اوپر آپ لوگ کام کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں بتاؤں ایلیگیشنز ان کے اوپر کس پہ نہیں ہیں ان کے. دیکھیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو کیا اس کے بعد گورنمنٹ ہماری ہے کہ ہم اس کے ایلیگیشنز کو کلیئر کرتے ہیں؟ ان کے اوپر تو پہلے سے بھی لگ رہی ہے. کورٹ میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے, کورٹ میں کوئی جا سکتا. جب جو لے کر آئے ہیں نا انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ڈٹرجنٹ سے دھو دیا ہے کہ وہ صاف ہو گئی ہیں, پاک ہو گئی ہیں. تو انہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے. اس وقت آپ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیا پورے ملک میں جس طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن کو جس اسٹریٹجی سے لے کے چلا جا رہا ہے کیا آپ اس سے خوش ہیں یا آپ کو لگتا ہے اس میں چینجز آپ لوگ اپنے صوبے میں لے کر آئیں گے؟ دیکھیں میں الوینہ ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر جیسے میرے بھائی نے کہا, جدون صاحب نے کہا کہ انہیں پیپلز پارٹی کو بہت جلدی تھی لاک ڈاؤن کی, اگر لاک ڈاؤن پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں کیا تو باقی صوبوں نے, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو, انہوں نے امپلیمنٹ سندھ کو دیکھ کر کیوں گا ہر چیز کا امپلیمنٹ دیکھیں, ہر چیز دیکھیں, ہر چیز کو دیکھ کر دیکھیں, ہر چیز کو دیکھ کر امپلیمنٹ کیا. اور یہ اچھی بات ہے, اچھی بات اس لیے کہ تمام صوبوں کو اس وقت ایک کی ضرورت تھی اور اگر ایکا کر کے چلتے رہیں تو ٹھیک ہے. لیکن میں بلیو کریں, میں بالکل وربلی کہتی ہوں, جتنا سی ایم سندھ یا اسپیشلی صوبہ سندھ نے لاک ڈاؤن کرنے کے بعد اتنے مشکل مراحل میں اس قسم کے ڈیسیجن لیے وہ بڑے ٹپیکل تھے, لیکن عوام نے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں دیا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو 5 بجے کے بعد بھی اگر آپ گھر سے نکلیں 5 بجے تک ہیں تو بھی سڑکوں پہ اسی طرح کے لوگ. لیکن جب تک میں آپ الوینہ یہ معاشرہ کوآپریٹ نہیں کرے گا, چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو چاہے وفاق کی گورنمنٹ ہو, جب تک اس کے کوئی خاطر خواہ نتیجے نہیں نکل سکتے. اچھا ٹھیک ہے مسرت, ایک بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے, یہی سے بات کریں گے کہ اس وقت کون سی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجیز اس میں چینج آنے کی ضرورت ہے یا پھر سندھ میں آپ لوگ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سی ود انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کیا سندھ حکومت کوئی چینجز لے کر آئے گی؟ مسرت, جو تاجر برادری ہیں وہ خوش نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, ان کے جو کاروبار ہیں وہ زیادہ اس سے کمپرومائز ہو رہے ہیں اور اب اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کورونا وائرس آخر کب تک چلے گا, تو یہ کب تک کمپرومائز کریں گے, کب تک لوگوں کو پیسے دیتے رہیں گے اپنی پاکٹ سے اور اپنا لاس بیئر کرتے رہیں گے. اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کوئی نظر ثانی کی ہے؟ دیکھیں الوینہ, بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پرابلمز ہیں, سب کی ہیں, پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یہ چیز کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو. لیکن صوبہ سندھ نے انہیں آن لائن شاپنگ کا یا آن لائن بزنس کا انہیں
کہا ہے بالکل آپ کریں. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ جتنے لوگ آپ خود دیکھ لیں کہ کیسز ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں, زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کے پیش نظر اس پہ یا تو امپلیمنٹ سختی سے کریں جس طرح صوبہ سندھ چاہ رہا ہے, پاکستان کی پورے تمام صوبے چاہ رہے ہیں. کیا مسرت ہم لوگ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اگر انٹرنیشنلی کیا گیا ہے تو وہ انہوں نے ہر گھر میں جا کے وہ کسی کو لائنوں میں کھڑا نہیں کیا راشن کے لیے, نہ ہی کسی کو بلایا ہے, وہ ہر گھر میں جو ان کا لائف سٹائل ہے اس کے مطابق ان کو جا کے فیسیلیٹیٹ کیا, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک درست طریقے سے لاک ڈاؤن کیا. اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں, ہمارے عوام کی طرح نہیں کہ آرڈرز کو وائلیٹ کر دیں, حکومت کے آرڈرز کو وائلیٹ کر دیں, زبردستی گھر سے نکلنا. انہوں نے ایک پورا پورٹل بنایا کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں آپ نے اس کو سائن کرنا ہے, اپنی وجہ بتانی ہے, تو ایک پراپر میجرز لیے گئے تھے. تو اب دبئی میں بھی دیکھیں پارشلی دبئی کھل چکا ہے, بہت سارے ممالک ان کی ایگزامپل ہمارے سامنے دیکھیں. اگر بالکل میں مانتی ہوں کہ دبئی کھل چکا ہے, کل سے اس میں یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ سارے لوگ مقامی نہیں ہیں, تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا ان کے کوپریٹ کر رہے ہیں. الوینا یہاں پہ آپ خود دیکھ رہی ہو, یہاں پہ لوگ کوپریٹ نہیں کریں. اگر لوگ کوپریٹ کریں, چاہے ہمارے بزنس مین ہو چاہے عام پبلک ہو, اگر کوپریٹ کرے تو یہ چیز نہ ہو. دیکھیں ہم جب باہر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ خام خواہ کا وائرس جو ہے نا ہم اپنے گھروں میں لا رہے ہوتے ہیں. اگر ڈسٹنس کریں, میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ اس وقت چلی جائیں, میں پچھلے دنوں گئی ہوں تو پوری مارکیٹ جو ہے اپنا بولڈن کی سائیڈ میں آپ دیکھیں تو وہاں اس طرح سے لوگ چل رہے ہیں کہ جتنا عام دنوں میں رش نہیں تھا جتنا اس طرح سے, اور کوئی بھی نہ ماسک ہے اور نہ انہوں نے گلوز پہنے ہوئے, کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے. جب سوشل ڈسٹنس ہم نہیں رکھیں گے, کوئی احتیاطی تدابیر نہیں لیں گے, تو یقیناً ہمیں مشکلات اور زیادہ ہمارے لیے بڑھیں گی. اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی حکومت ہو, وہ کسی صورت میں نہیں چاہے گی کہ عوام ان کی پریشان ہو. اگر ہم لوگ سوشل ڈسٹنس رکھیں, تمام چیزوں کا خیال رکھیں, اپنے لیے نہیں اپنی فیملیز کے لیے کریں, اپنے ملک کی خاطر کریں, تو بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, اس میں وفاق کی جانب سے تو ہم ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کمپلیٹلی جو ایک پراپر لاک ڈاؤن ہوتا ہے اس کی فیور تو نہیں کی گئی. پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھا گیا سامنے. اب مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ہم لاک ڈاؤن, یہ جو اب چل رہا ہے ایک پارشل لاک ڈاؤن, اس کو بھی کتنا عرصہ تک کنٹینیو رکھیں گے؟ کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تو کانسٹنٹلی کہہ رہا ہے کہ نہ آپ لاک ڈاؤن میں نرمی نہ برتیں, اگر نرمی برتیں گے تو بہت سارے کیسز ہوں گے. لیکن وہ بہت بڑا کوسچن اس لیے ریز کرتا ہے کہ کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ اگر پہلے ہی ہمارے ملک کے حالات دیکھیں اس حساب سے, تو آپ لوگ کب ڈیسائیڈ کریں گے کب تک چلنا ہے؟ دیکھو لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا ڈے 1 سے عمران خان صاحب کا گہری نظر ہے اس چیز پہ, اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی, اس نے تمام صوبوں کو اختیار دیا ہے کہ بھئی اپنا صوبہ اپنے طور پر دے کے جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے لاک ڈاؤن کرے. لیکن لاک ڈاؤن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نادر شاہی فرمانے جاری ہو گیا کہ بھئی بند کر دو لوگوں کو, پھر اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے عوام کا. عوام دیکھو روزے بھی ہے, بیماری ہے, آپ نے عوام کو گھروں میں بند کر دیا تو عوام بیچارے کہاں جائے. اب محترمہ نے بات کی کہ میں مارکیٹ نکلی اور عوام جو ہے وہ جوق در جوق باہر ہے, تو بھائی گورنمنٹ کی فیلئر ہے نا. باقی صوبوں میں اب دیکھیں کہیں پہ عوام نہیں نکلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی صوبائی حکومتیں عوام کو راشن دے رہی ہے, عوام کو سہولتیں پہنچا رہی ہے. آپ واقعین کی بات کرتی ہیں, مجھے بتائیں دیکھیں واقعین میں بتاؤں ہے بالکل ہے. اگر میرا بھائی جس طرح کہہ رہا ہے مجھے اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کراچی کی ویڈیوز ان کو دکھائیں تو اس پہ دے ور سرپرائز, وہ کہتے ہیں یہاں تو بالکل فالو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں لوگوں نے کمپرومائز کرنا ہے. جب تک لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے الوینا کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں نے تب کمپرومائز کرنا ہے جب آپ ان کے گھروں میں. اب دیکھیں اس صورتحال میں آپ لوگ کو کوئی لاز کوئی بنانے چاہیے. میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں الوینا. کراچی باشعور لوگوں کا شہر ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. باہر سے بھی تو لوگ یہاں پہ آئے ہیں نا کراچی میں جہاں وائلیشن ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ پڑھے لکھے لوگ اور باشعور لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت پیپل پارٹی کی جیالیں خود بڑی بڑی میٹنگیں, راشن پہ ان کی لڑائیاں آپس میں جاری ہے. وہاں پہ سوشل وہ نہیں ہے, وہاں پہ رکاوٹ نہیں ہے, وہاں پہ گورنمنٹ ان کو نظر نہیں آ رہی. گورنمنٹ جو ہے حکومت کو کیسے لے کے چلنا چاہیے تھا؟ رات کو ہمارے محلے میں وہاں پہ ایک سنسان مالا ہے, پولیس آئی اور ایک دکان کھلا تھا, اس کو بھی بند کر دیا. وہ جہاں تک پولیس جا رہا ہے. لیکن کیا ہے, یہاں پر نوٹ
छापे जा रहे, नोट छापे जा रहे, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिर्फ इससे तो मसला हल नहीं होगा कि नादिरशाही ऑर्डर आ जाए कि बंद कर दो और बंद हो जाए, फिर आवाम का पुरसाने हाल भी तो गवर्नमेंट का हक है। ठीक है, दुरुस्त है। आप कहते हैं कि लॉकडाउन का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, ये गवर्नमेंट जो है उसका फेलियर है, तो आखिर गवर्नमेंट को कौन से मेजर्स लेने चाहिए थे? गवर्नमेंट ने डे वन से कोरोना पे सन गवर्नमेंट सियासत कर रही है, डे वन से करना क्या चाहिए था? सबसे पहले इन्होंने कहा कि शुक्र है कि 18वीं तरमीम था, वरना इमरान खान तो मुल्क को कोरोना ज्यादा बना देते। अब बाकी सूबों के रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इनका रिजल्ट नहीं अच्छा। आज भी ये सियासत कर रहे हैं, कभी डॉक्टरों को आगे कर रहे हैं तो कभी मशीरों को आगे कर रहे हैं, और सिर्फ यही ये तो बहुत बड़ी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पर जिस नुक्ते के ऊपर फोकस नहीं हो रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग करती है, डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे आखिर? उनकी वैसी दुकान बंद हो गई, ओपीडीज खाली हैं, ये तो बिला वजह इतने लंबे लंबे लिस्ट भी तो डॉक्टर्स टेस्ट दे देते थे। क्यों नहीं हो रहा? क्यों हार्ट पेशेंट सामने नहीं आ रहे? क्यों इतनी ज्यादा अमवात? सारी अमवात कोरोना से हो रही है, बाकी अमवात नहीं हो रही। सारे ये दूसरे अमराज के लोग हैं, लेकिन उनको कोरोना का मरीज साबित करके डिक्लेयर किया जा रहा है। एक डॉक्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, भाई इतनी लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का से आखिर क्या लेना फिर वही डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई इन 300 में कोई जो है कोरोना का मरीज नहीं है। आप लोग ये एलिगेशन इनके ऊपर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप वफाक की तरफ से ये जो शहबाज गिल साहब है वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर्स को आगे किया। आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि इन्होंने आगे कर दिया सियासत खेलने? हम लोगों को नहीं, आप लोगों को भी ऐसा लगते हैं, पूरे पाकिस्तान को ऐसा लगता है। मेरा परसेप्शन अगर आप पूछेंगे ना सर, मेरा अगर आप परसेप्शन पूछते हैं तो मेरा परसेप्शन से वो लोग सियासत कर रहे हैं कोरोना के ऊपर। लेकिन सर डॉक्टर्स के हवाले से मेरा परसेप्शन जरा मुख्तलिफ है। मैं ये कहती हूँ ये एक पूरी बैरूनी चाल है जो कि हमारी हुकूमत ना वफाक सोच रही है इस हवाले से। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक सोच, एक प्लानिंग है। डॉक्टर सफे अवल के सफाई हमारे, वो इस मरज के साथ लड़ रहे बड़ी दलेरी के साथ, लेकिन बड़ा शोर मचाया इन्होंने। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डॉक्टर है जो बगैर सहूलत के लड़ रहे हैं, उनके पास हिफाजती किट तक नहीं है, वो लड़ रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं और हम शाबाश देते हैं अपने मुल्क के डॉक्टरों को, लेकिन जो पीपल पार्टी जिन डॉक्टरों को आगे कर रही है और जिनसे सियासत कर रही है, आप जाएं उस दिन एक पेशेंट थी, एक मोहतरमा थी सिविल अस्पताल में, बिल्ली उसे तंग आ गई है, वो करंटीना में, वो किसका कसूर है? वो किसका कसूर है? वो वीडियो वायरल हो गई। कल फिर दोबारा उनकी शुक्र या का वीडियो चल रही थी कि लोगों ने मेरी वीडियो वायरल की और फिर मुझे जो है जाके गवर्नमेंट पहुंची और उन्हें वो अस्पताल से बिल्ली और इन चीज़ों को हटाया। वो किसका कसूर है? वो इमरान खान आ जाए इधर सिविल अस्पताल में जाके बिल्लियां पकड़े। ठीक है। अब सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? सिंध गवर्नमेंट तो टीवी पे आके भाषण देना शुरू कर दे, यहाँ तक बोला कि रोजे नहीं रखो, रोजे रखने से जो वबा फैल जाएगा, यहाँ तक बोल दिया। एक मिनट भाई मैं आपको लूंगी। अब जो उनका काम करने का है गवर्नमेंट का वो नहीं कर रहे। ये जो है ना डी कैटेगरी की जो देखिए ये डी कैटेगरी की हरकत है, बहुत ही इससे मैं कहूँगी डी कैटेगरी, इससे ज्यादा बंदा गिर नहीं सकता है कि जो आप एलिगेशन आपको ठीक है पीपल्स पार्टी फोबिया जरूर हुआ है, लेकिन इतना मत गिरे आप कि आप ये कह दें कि सिंध गवर्नमेंट ने मना कह दिया कि रोजा न रखे। इस तरह की घटिया इतनी घटिया हथकंडों में ना आया। ठीक है, यहाँ पे राव इमरान साहब आप बताएं कि इस सिचुएशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बार बार ये फोकस होना, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी ना बरतें, लॉकडाउन ना करें, तो क्या उन्होंने आके हमारे मुल्क को सीधा करना है? पहले ही हमारे खजाने खाली हैं इस मुल्क के इतने सालों में, कभी हमने रिजर्व में पैसा रखा कि कोई डिजास्टर आता है हमारे ऊपर, खुदा ना खास्ता कोई भी नेशनल डिजास्टर, हमारे पास अकाउंट में क्या मौजूद है? किससे हम लोगों की जो है उसको फैसिलिटेट, किस अमाउंट से फैसिलिटेट करेंगे? कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इतना फोकस बार बार डॉक्टर्स का उसके ऊपर जाना, क्या आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल या कोई बैरूनी कुव्वतें हैं जो कि काम करवा रही हैं, चाह रही हैं कि हमारी इकोनॉमी और तबाह, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं पहले तो अर्ज करूं कि ये कोरोना तो हुक्मरानों की मर्जी के बगैर जाने वाला नहीं है, आ तो गया, या जाएगा भी नहीं की मर्जी से। अच्छा, दूसरा ये था कि जो जब तक इनका दिल करेगा, अभी अपनी हुकूमत को भी तूल दे रहे हैं इसी तरीके से। दूसरा, डॉक्टर साहिबान का आपने जिक्र किया था, इन बेचारों के पास इनको सलाम करने से कोई फायदा नहीं, इनको हिफाजती किट्स भी दी जाएं, इनके पास जगह नहीं है। इन मरीजों को देखें, ये खुद खौफजदा हैं, वो उनका खौफ तो अपनी जगह पर है। सर, किस बात का खौफ? उनकी ड्यूटी है। अगर हम सहाफी हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग को ये हमने खुद चूज की थी ना ये फील्ड, हम भी तो आ रहे हैं, निकल रहे। स्टेट एक पिलर है, सपोर्टिंग पिलर है स्टेट का, हमने करना है काम। लेकिन डॉक्टर्स क्यों कोरोना पेशेंट के साथ कह रहे हैं हमारा इंटरेक्शन है, हमें डर खौफ है, फिर क्यों वो फील्ड उन्होंने चूज की? हमने वीडियोस देखी, इस्लामाबाद में भी थी, सिंध में भी थी, डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को छोड़ दिया,
یہ کون سا یہ لاہور طریقہ میں ہے؟ بھی ہوا ہے، ان کی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے ہڑتالیں کی ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن ابھی تک ان کا کوئی سدباب نہیں ہوا، ان کو کچھ دیا نہیں جا تو رہا. کیا یہ سر یہ کیا یہ ایک ان کا سینسیبل رویہ تھا ڈاکٹرز کا؟ ڈاکٹرز خود کو فرنٹ لائنرز تو کہہ رہے ہیں، تعریفیں لینے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے فلاز کو نہیں دیکھ رہے اس وقت. بالکل ایسے یہ دیکھیں جو ڈاکٹروں کا معاملہ، یہ گنتی کے 4-5 ڈاکٹر آپ اکثر دیکھتی ہیں کہ ٹی وی چینلوں پہ آ کر بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ صرف ڈاکٹر یہی ہے جو پورے ملک کو چلا رہے ہیں. یہ بات بھی درست ہے. جس طریقے سے علماء کرام کے چند لوگوں کو بٹھا کر مساجد کی بندش کے معاملے میں معاملات طے پائے گئے تھے، اسی طریقے سے کچھ ڈاکٹر کے معاملات بھی ایسے لگتے ہیں ہمیں. اچھا، دوسری جانب یہ تھا کہ ایک آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا تھا. 18ویں ترمیم کے معاملے میں میں یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی اپنے ہاتھوں سے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے. اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، 2/3 اکثریت کی. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے، نون لیگ کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ اقتدار میں بیٹھے ان کے پاس بھی نہیں ہے. جب تک سب کو ایک ون پیج کے اوپر اگر آنا ہوگا تو پھر 2/3 میجورٹی پاسبل ہو سکتی ہے. کون سی ایسی جماعت ہے؟ پہلے تو معلوم کیا جائے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی ساتھ دینے جا رہی ہے ان کا؟ اگر نہیں تو یہ ممکن ہی نہیں. لیکن خاتمے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. 18 خاتمے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جہاں پہ خرابیاں ہیں، جی امینڈمنٹ کی بات ایک منٹ، جہاں پہ خرابیاں ہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ترمیم کرنے جا رہے ہیں یا پورے کا پورا تبدیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے. میں آپ کو دیکھو کورونا کی وجہ سے یہ امینڈمنٹ جو ہو رہی ہے، لیکن اس امینڈمنٹ کے حوالے سے ابھی تک تو کوئی بریفنگ نہیں ہوئی نا کہ کون سے ایریاز میں امینڈمنٹ ہوگی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیوں گھبرا رہی ہے؟ کہ آپ کو اس حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، گھبراہٹ کی وجہ نہیں، یہ ماحول کی تبدیلی ہے. یہ اس کو چینج کیا جا رہا ہے، کچھ بھی گھبراہٹ کی بات نہیں. نہ ہی 18ویں ترمیم پر کوئی بات ہو رہی ہے، یہ بھی میں بتاتا چلوں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں نہ 18ویں ترمیم کے اوپر بات ہوئی، نہ ہونے دیں گے. دیکھیں ان کو یہ کسی میڈیا کے ذریعے خبر ملی ہے اور انہوں نے اس کا سوشا بنا لیا. اصل معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ تمام، جیسے 2010 میں 8 اپریل 2010 میں 18ویں ترمیم کے جب بنائی گئی تھی تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کے مشاورت سے ہی بنائی گئی تھی. اسی طریقے سے اس میں اگر آپ تبدیلی لائیں گے تو ان جماعتوں کا مشترکہ کاوشوں کا بہت ضروری ہے. 19-20 کی تو سیٹوں سے تحریک انصاف اپنے حکومت بنا کے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن؟ اگر آپ ساتھ نہیں دیتے، مسلم لیگ نون سے احسن اقبال صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا، انہوں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا. ایسا کوئی معاملہ نہیں. اصل معاملہ اس وقت کورونا سے لڑنے کا ہے. آپ نے مہنگائی کی بات کی. مہنگائی کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ آپ عام آدمی جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رش لگا کے کھڑا ہے، آپ ان کے دہلیز پر راشن بیگ پہنچائیں، رات کے اندھیرے میں دن دہاڑے دے. اب تو سفید پوش آدمی جو کبھی باٹا کرتا تھا راشن، آج وہ لائن پہ کھڑا ہے. جی آپ کہتے ہیں ہم صبح 4 سے لے کر صبح 7 بجے تک دے دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں مل رہا. میں آپ کو 12,000 روپے کے متعلق بھی بتا دوں جو عمران خان صاحب نے دیے ہیں، وہ لوگ جو میڈیا پہ دکھائے گئے. اس کے بعد آپ نے 1,50,00,000 کچھ ایسے لوگوں کو میسیج بھی بھیجے، سب کچھ کیا، جتنے لوگوں کو دینا تھا دے دیا، سب کچھ پتہ چل گیا کہ بانٹے گئے ہیں. بس اب معاملے کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مزید سر، لیکن بلز پے کرنے کی بات وفاق نے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے چھوٹے بزنسز تھے ان کے بلز بھی پے ہوں گے. اور 12 کوئی ایسا آدمی ہے جو ابھی 3 ماہ کا صاحب نے کہا ان کا ہی لگا لیا؟ ابھی ہوں گے. ابھی وفاق کی طرف سے ابھی اسٹانس ہے. بالکل نہیں. اور یہ کنسٹرکشن کے معاملے میں بھی ایسا ہی کہا تھا کہ ہم اتنا تعمیراتی کنسٹرکشن کے معاملے کے اوپر صرف سندھ کے جو کنسٹرکشن کی فریٹرنیٹی سے لوگ ہیں ان کو تحفظات ہے، کیونکہ سندھ کے اپنے معاملات کچھ اور ہیں. باقی جو پروونسز کے بلڈرز ہیں ان کو کنسرن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک اچھا ریلیف مل رہا ہے، لیکن سندھ کے جو ملے گا تب اچھا ہوگا نا. ابھی تک کیا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. زبانی دعوے ہے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے مسرت، اس تمام سچویشن کو اگر آپ دیکھیں 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے، تو اگر اس کے اوپر بات ہو تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں آخر آپ لوگوں کو مسئلہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی اس میں امینڈمنٹ ہونے دیں گے؟ دیکھیں، چور مچائے شور والی بات ہے. میرے بھائی نے بالکل ٹھیک کہا. جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس، خود لولی لنگڑی اس پہ اپنی گورنمنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اپنا آپ کو یہی علم نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. آپ دیکھیں، جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، تمام لوگ، تمام پولیٹیکل پارٹیز ون پیج پہ نہیں ہوں گی. لیکن 2/3 میجورٹی تو کبھی بھی پاسبل نہیں ہے نا کسی کی. دیکھیں جب اس پہ امپلیمنٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت کیا 2/3 میجورٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی؟ بالکل تھی. اسی کے بہار پہ ہوا تھا. دیکھیں اس وقت بھی، دیکھیں اگر نہیں تھی، دیکھیں اس وقت میں کہوں، دیکھیں خواہش پہ تو پابندی نہیں. اگر مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کچھ سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جائیں تو دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو
ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है, इस तरह हमारी भी ख्वाहिशात हैं ऐसी कि इस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए ताकि आवाम की जान छूटे। लेकिन मुसरत ये भी दुआ करें, अच्छा है आप लोग इस हुकूमत में नहीं, वरना आप लोग को बहुत टफ टाइम मिलता है कोरोना की वजह से। देखिए मैं बताऊं, जितना टफ टाइम हमें मिला था शायद ही मिले। जो आप देख लें जिस तरह के हालात पाकिस्तान में उस वक्त थे, जो हमें मिला था 2008 में जो मिला था और अब के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, कोरोना से बिल्कुल मैं मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ, पूरी दुनिया अब शर्म का मुकाम तो यही कि जितना आप लोगों ने 75% ज्यादा आप लोगों ने कर्जा लिया है, इतना कर्जा तो कभी किसी ने लिया ही नहीं। आप लोग भी तो अपना कर्जा उतार के नहीं गए ना, क्या देखें क्या मतलब इतना कर्ज जितना इन्होंने लिया 70 साल के दौर में नहीं लिया गया। और अब ये बड़ी बातें कहते हैं किसी ने नहीं उतारा, ये भी नहीं उतार सकते, ये भी लेते हैं, सिर्फ वर्बली बातें करने के शौकीन है मुसरत। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आखिर मेरा सवाल दोबारा आपसे वही है कि इस पे बात करने से आपको क्या इशू है? बात करने पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखें किस मौजू पर आप 18 अमेंडमेंट के ऊपर देखें, बात करने में ये बात करते हैं किसी से, ये तो खुद शोशे छोड़ते हैं। नहीं, आप कभी लोग किसी कह चीज पे फिलहाल आप देखिए लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना, खुद आप लोग कह रहे हैं कि ना बात करेंगे ना अमेंडमेंट होने देंगे। हम नहीं करना, आप लोग के ऊपर क्या सवाल? देखिए इसकी वजह मैं वो बात लफ्ज़ बता दूं कहाँ से इन्होंने बात ली है। असद उमर साहब ने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि सूबों को खुद मुख्तारी देने के बाद वो फवाइद हासिल नहीं हो सके जिसका कहा गया था। तो यानी वो तो उनका मतलब तो ये था कि जो 18 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑटोनॉमी की प्रोविंसेस की बात हो रही थी, वैसे उनको फायदा नहीं हो रहा। इस बात का तो मकसद ये है, और वो ये समझते हैं कि वफाक जो है ना, वफाक के पास कोई ताकत नहीं है, सारी ताकतें जो है वो सूबों को मुंतकिल हो चुकी है। हालांकि 18वीं तरमीम में एक बात ये आई थी कि सदर ने अपना जो इख्तियार था, बहुत सारी पावर थी, वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी थी, आप इख्तियारात इस्तेमाल करें। होना तो ये चाहिए था, लेकिन जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं ज्यादा बात करूंगा, इसमें तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, तो इन्होंने डिलीवर नहीं किया। उसकी निस्बत आप ये देख लें कि उतने ही करप्शन में महकमों में इजाफा हुआ पीपल्स पार्टी में 18वीं तरमीम के बाद। सेहत का निजाम, यानी आप कह रहे हैं ऑटोनॉमी के बाद और तबाही शुरू हो गई, ये जो अब ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई है कि ना हम बात करेंगे 18 अमेंडमेंट के ऊपर, ना ही जो है हम इसके ऊपर कोई इसको होने देंगे। आखिर ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पीपल पार्टी का काम क्या है? पीपल पार्टी ने किया क्या है? एक 18वीं तरमीम वो भी पूरी पार्लियामेंट से मिलकर पास कराया, जिसपे चारों सूबों का इत्तेफाक था, हुआ। वो असफ ज़रदारी किस्मत से वो सदर पाकिस्तान था। ये सेलेक्ट की बात करते हैं, सेलेक्ट जो वो था जिसको अयूब खान ने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट वो था जो पर्ची लेके बीवी के बाद सदर पाकिस्तान बना। सेलेक्ट वो है जो पर्ची दिखा के कि मेरी मां ने ये देखिए सिलेक्ट ऐसा नहीं होता, सिलेक्ट ऐसा नहीं होता, सिलेक्ट ऐसा नहीं होता जिसको पता चले बीवी के जरिए कि मैं जो ना प्राइम मिनिस्टर हूं, जिसको पता चले डॉलर टेलीविजन से पता चले 22 साल मेहनत की, इंतहाई आप जैसे सारे अवारा और सारे जो ना खराब किस्म के लोग बिठाए हुए इन्होंने। बात क्या सुनिए, आप बात नंबर पे बात क्या करें? आप बात करते हैं बहुत सादिक और अमीन कहते हैं उसको, क्या सादिक और अमीन है उसमें? आप कहते हो, आपके कहने से क्या होता है? वो इंतहाई सिलेक्टेड और इंतहाई खराब इंसान है। आप बोले हौसला पैदा करें, हो गया, हौसला आप तो पीपल्स पार्टी फोबिया हो गया, आप लोगों को काम नहीं आता है। हौसला पैदा करें, आपको तो बात ही नहीं करनी आती। अब सुन ले, हम कहते हैं शुक्र है 18वीं तरमीम में करो, सेहत का मुहकमा आपके पास है, दो आवाम को सहूलत यहाँ पर तमामदार सहूलतें हैं, यहाँ पे स्पीच करने नहीं आया, आप आवाम को दें। 18वीं तरमीम में देखो, हम कहते हैं 18वीं तरमीम है, हम नहीं खत्म करेंगे। शुक्र है आपके पास इख्तियार है, अब 2 मजदूरों को हुकूक, सारे सूबाई सब्जेक्ट आपके पास है, करो ना, क्यों नहीं करते? क्यों मचा रहे हो? 8 रुपए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, वो भी आप लोग भाषण दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात तो इनकी दुरुस्त है। जहाँ पे 18वीं तरमीम ऑटोनॉमी की अगर आप बात करते हैं तो आप लोगों ने सेहत में काम किया ना एजुकेशन में, तो फिर कैसे होगा? मुझे बता दें, एक मिनट, आप मुझे बता दें, एक मिनट, तकरीबन 1 मिनट, 2 साल
ترمیم کچھ نہیں کیا. دیکھو 18ویں ترمیم اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی نقصان ہے اس پہ بات بھی کی جا سکتی ہے. وفاقی حکومت کے پاس کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ عمران خان کل سے اعلان کر دے گا اور 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹ موجود ہے, خود اکیلے سے نہیں ہونا, بادشاہ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس پہ بات ہوگی, اس کو کیا پتا 18ویں ترمیم, اس کو پتہ ہی نہیں 18ویں ترمیم کیا ہے, آپ کو پتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں 18ویں ترمیم کیا ہے. ہم لوگوں نے لائے, آپ تو کوئی امنڈمنٹ لائے ہو, صوبائی سبجیکٹ ہے, ہم تو امنڈمنٹ لائے, پیپلز پارٹی والے آپ لوگ کوئی لائے ہو, کوئی امنڈمنٹ لائے ہو تو پتا چلے نا. لیکن صحت پہ کام کرو, ایجوکیشن پہ کام کرو, صدر پاکستان نے اپنے اختیارات منتقل کیے, اپنے پاس نہیں رکھے انہوں نے, تمام صوبوں کو منتقل کیے, صرف صوبہ سندھ کے پاس نہیں رکھے انہوں نے. لیکن مین اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ان کا کنسرن کیوں ایسا, یہ کیوں خوفزدہ ہوئے, انہوں نے کوئی خوفزدہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی. باتیں ہی کرنی ہے, وہ فلمی والا ماحول بنایا ہوا ہے باہر, وہ انل کپور والا, اور یہی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے باتیں کرنا. باہر آپ جائیں, خدا کی قسم اپنے پاکستانیوں میں شرم آتی ہے جب آپ جائیں انٹی ریکشن جائیں, آپ عوام کی سہولت جا کے دیکھیں, آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں, یہ کرونا کا ماحول ہے, آپ جائیں کسی بھی اسپتال میں, میں عام یہ کام کرے, عمران خان کام کرتے, ان کے اوپر بھی میں سچ بتاؤں آپ کو, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ دونوں ہی متاثر ہے. یہ تو پہلی مرتبہ ہے نا, انہوں نے کیا کیا مل سکا, پہلی دفعہ نہیں, 10 دفعہ بھی آئیں گے تو کچھ نہیں کریں گے. ان کے پیٹ میں درد ہی 30 سال کا ہے. چوتھی نسل کون کر رہی ہے قیادت کرنے, یہ 5ویں نسل بھی آئے گی, یہی درد ہے آپ کو, یہی تکلیف رہتی رہے گی. شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ 5ویں چھٹی تمام جب تک رہیں گے رہے گی. اور بہت بہت شکریہ عارف اللہ جدون صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ اوور آل جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی اسٹریٹجیز ڈیزائن ہوں گی کہ ہم اس کو لاک ڈاؤن مزید کنٹینیو بھی کر سکیں, لیکن لوگوں کو ریلیف بھی مل سکے, کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اپنے ملک میں ریزروز نہیں بنائے کہ ان کو ہم استعمال کر سکتے کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورتحال میں. دوسری جانب ہمارے ملک میں اس وقت ایک سنگین مسئلہ چل رہا ہے, پوری دنیا میں بلکہ چل رہا ہے, کورونا وائرس کا. یہ ایک یونٹی کا وقت ہے, یہاں پر ہمیں ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹنے کی ضرورت نہیں, ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب صحافی برادری گئی تھی ٹیلی تھون میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, تو وہاں پر ان کا ایک رسپانسبل رویہ بنتا تھا کہ ایک صحافی جس کا کام ہوتا ہے دنیا کو, پورے لوگوں کو جو اپنی قوم ہے اس کو انفارم کرنا, ایجوکیٹ کرنا, وہاں پر اگر آپ آگ لگا کر آ جائیں گے, اور آپ لوگوں کو تو حامد میر صاحب, محمد مالک صاحب اور جتنے بھی بڑے صحافی ہیں, آپ سب کو تو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں, آپ لوگ تو اسٹیٹ کا وہ ایک سپورٹنگ پلر ہے, لیکن آپ لوگ کبھی بھی جو ہے باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے. وہی آگ لگانے والی آپ لوگ کی حرکتیں, سینئرز کی ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی آپ لوگوں نے کچھ چھوڑا نہیں. اگر ہم اپنے دین کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہمیں اپنے دین کو سپورٹ کرنا ہے, رسپیکٹ کرنی ہے, ہمیں اپنے علماء کرام کا رسپیکٹ کرنا ہے. ہم نے ہر علماء سے تو مذاق بنا دیا, میمز بناتے رہتے ہیں ان کی, چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے ہوں. اور ایک طارق جمیل صاحب جو ہیں, جو شہنشاہ نقوی صاحب ہیں, وہ بھی ان کو پریز کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ وہ ایک واحد ہمارے ملک میں ایک ریلیجس اسکالر ہیں جو کہ سارے فرقوں کو یونائٹ کر کے رکھتے ہیں, وہ کسی کو توڑتے نہیں ہیں. تو ہمیں سب کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان سے معافی اسی لیے آپ نے منگوا کے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے, وہ ان کا جو ہے ایک سٹینڈرڈ تھا, اسی لیے انہوں نے بات ختم کرنے کے لیے کہہ دیا. امید کرتے ہیں کہ ہمارے جرنلسٹ بھی رسپانسبل رویہ اپنائیں گے آج کے بعد. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.